نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے پہلے جمعے کا ایک خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ خاص وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کا مال بڑھے گا، آپ کے رزق کے اندر وسعت ہوگی، برکتیں ہوگی، اور آپ جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کاروبار میں اور آپ کی جاب میں اللہ برکت دے گا، اور انشاءاللہ کسی بھی حوالے سے کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو جمعے کا دن یہ سید الایام ہے، حدیث پاک کے اندر جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ پھر جمعے کا دن ہے، پھر شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے، فیوزات والا مہینہ ہے، اور برکات والا مہینہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اس دن جمع ہو گئی۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار، اور مہینہ شعبان کا، اور شعبان کے مہینے کا پہلا جمعہ۔ اس مہینے کے پہلے جمعے کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں آپ جمعے کا بیان شروع ہونے سے پہلے اپنی مسجد میں پہنچ جائیں، اور جب جمعے کی پہلی اذان ہو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ والا درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اگر آپ کو یہ درود پاک یاد ہے تو آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو آپ پھر درود ابراہیمی ہی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جمعے کا بیان سنیں۔ اس کے بعد پھر امام صاحب خطبہ دیں گے، وہ خطبہ سنیں، اور اس کے بعد جمعے کی نماز ادا کریں، اور جمعے کی نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا مانگ کر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے عمومی طور پر لوگ 2 فرض ادا کرتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے اور ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوگ ایسے نکلتے ہیں جیسے گائیں اپنی رسی چھڑوا کر بھاگ گئی ہو، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جمعے کا دن بابرکت دن ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو ہمیں اٹھ کر جانا نہیں چاہیے، بلکہ دعا یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر پھر ہمیں جو ہے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جمعے کی نماز سے پہلے آپ نے کر لینا ہے، اور دعا آپ نے مانگ کر جانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، اور آپ کے رزق میں وسعت بھی دے گا، اور جتنی آپ کی ضروریات ہیں اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے گا۔ کئی لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے، انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان کی رزق کی پریشانیاں دور کر دیں، رزق کی تنگیاں دور کر دیں۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے کاروبار کے اندر وسعت دے دی، ترقی دے دی، اور جو لوگ جاب کرتے تھے ان کی جاب کے اندر اللہ نے برکتیں عطا فرما دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس کے متعلق آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ